الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مجھ پر یعنی حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 25 صفر المظفر کے دن کو بھی پوری دنیا کے اندر ایک یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے، اور جن دنوں کو یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے، اس دن میں کوئی بڑا واقعہ ہوا کرتا ہے، اور اس کی ہسٹری میں کوئی نہ کوئی کسی بزرگ، کسی اللہ والے اور کسی نیک ہستی کے کچھ نہ کچھ معاملات ہوتے ہیں جس بنا پر اس دن کو یاد رکھ کے، اس دن کی اہمیت دلا کے مسلمانوں کے اندر ایک شوق اور ایک جذبہ بیدار کیا جاتا ہے۔ 25 صفر المظفر کو عاشقوں کے امام اہل سنت، امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ بہت بڑے ولی کامل بھی ہیں، فنا فی الرسول بھی ہیں، اور بہت بڑے عاشق رسول بھی ہیں، اور آپ نے ساری زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزاری۔ آپ نے ساری زندگی دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں گزاری، اور آپ نے اپنے علم، اپنے قلم اور اسی طرح اپنے عشق رسول کے ساتھ روئے زمین کے لوگوں میں ایک شعور پیدا فرمایا کہ لوگ حضور علیہ السلام کی محبت کی طرف آئیں، اور جو حضور علیہ السلام کی محبت دین اسلام کی شرط اول ہے، اس شرط اول کو اپنا کر اپنے ایمان کو مضبوط کریں، کیونکہ مسلمانوں کے اندر جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جاگتی رہے گی، تر و تازہ رہے گی، مسلمان کسی بھی قوت سے یہ ہار تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ جس میدان میں قدم رکھیں گے یہ اس میدان میں انقلاب برپا کر دیں گے۔ تو اللہ کریم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور 25 صفر المظفر آپ کا عرس مبارک کا دن ہے، اور آپ اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، اور آپ کی عظیم دینی خدمات کو یاد رکھ کے پھر عالم اسلام میں وہ شعور بیدار کیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جس انداز سے زندگی گزاری ہے ہمیں بھی اس انداز سے زندگی گزارنی ہے۔ آئیے میں اعلیٰ حضرت کا مختصر تعارف پیش کرتا ہوں، کیونکہ کسی بھی شخصیت کے معاملات کو آگاہ کرنے کے لیے، کسی بھی شخصیت کے نکھار کو آگاہ کرنے کے لیے اس کی شخصیت کا تعارف بہت ضروری ہوتا ہے، اور آپ کا تعارف سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم ہفتے کے دن ہوئی،
اور اعلیٰ حضرت نے تقریباً 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن کریم ختم فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی عمر میں فصیح خالص عربی زبان میں گفتگو بھی فرمائی، یعنی 4 سال کی عمر میں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 6 سال کی عمر میں پہلا بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 13 سال 10 ماہ اور تقریباً چند دن کے معاملات پر آپ نے درس علوم درسیہ سے فراغت پائی، دستار فضیلت ہوئی، اور آپ نے اسی دن سے فتویٰ لکھنا بھی شروع کر دیا۔ یعنی یہ ایک انقلابی قدم ہے کہ 13 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ جب آپ نے لکھا تو آپ کے والد گرامی نے اس فتوے کو چیک فرما کر پھر آپ کو مسند افتاء پر مقرر فرما دیا، اور اس کے بعد سے لے کر آپ تا حیات جب تک زندہ رہے آپ الحمدللہ فتوے دیتے رہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شادی مبارک ہے، سنت نکاح کی جو تقریب ہے، وہ 19 سال کی ایج میں ہوئی، 19 سال کی عمر میں ہوئی۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر، آپ نے جو 2 بار حرمین طیبین کی حاضریاں دی ہیں، ایک 23 سال کی عمر میں اور ایک 51 سال کی عمر میں، 2 بار آپ حرمین طیبین تشریف لے گئے، اور آپ کا وصال ظاہری 25 صفر المظفر 1340 سنہ ہجری 28 اکتوبر 1921 کو جمعہ کے دن ٹھیک اذان جمعہ کے وقت تقریباً 68 سال 68 ایئر کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ اللہ پاک کی آپ پر کروڑ رحمتوں کا نزول ہو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین بھی تھے، بہت بڑے مفتی اعظم بھی تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ فنا فی الرسول بھی تھے۔ عالم ہو اور شاعر ہو، اس کا تو یوں سمجھے جواب ہی نہیں ہے۔ اشعار لکھتے ہیں شعراء، کلام لکھتے ہیں شعراء، لیکن اگر کوئی عالم ہو جائے اور پھر اعلیٰ حضرت جیسا عالم ہو جائے پھر وہ کلام لکھے، تو پھر وہ جو کلام لکھتا ہے نا تو وہ قرآن کو دیکھ دیکھ کر لکھتا ہے۔ چنانچہ آئیے میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کلام میں اشعار بھی لکھے ہیں وہ بھی قرآن کو دیکھ کے لکھے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ وہ اشعار قرآن کریم کی طرف اشارہ ہیں، آپ کا وہ اشعار لکھنا وہ قرآن کریم کی طرف اشارہ ہیں۔ آپ لکھتے ہیں مومن ہوں مومنو پیرا اوفر رحیم ہو، مومن ہوں مومنو پیرا اوفر رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ اور یہ اشارہ کس طرف ہے؟ قرآن کریم میں ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور منگتا کو نہ جھڑکو۔ سبحان اللہ، قرآن کہہ رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائلوں کو نہ جھڑکو۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب یہ آیت پڑھی تو اعلیٰ حضرت نے یہ شعر لکھ دیا۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور شعر لکھا، آپ لکھتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ تو یہ شعر آپ نے کب لکھا ہوگا کہ جب آپ نے یہ قرآن کریم کی آیت پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ
اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب غور کیجئے، قرآن کریم میں فرمایا اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو جائیں، اور اگر جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے آپ معافی چاہیں اور ان کی سفارش کریں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی ہوگی تو پھر یہ لکھا کون سا شعر کہ جو میں نے آپ کو سنایا کہ مومن ہم مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کی دیکھیں شاعری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور جان عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ چونکہ انڈیا میں مختلف ریاستیں تھیں اور ریاست نان پارا ایک بہت بڑی ریاست ہے، تو اس کا جو اس وقت کا جو مین بادشاہ تھا، تو چند شعراء نے اس بادشاہ کی شان میں قصیدے لکھے، اشعار لکھے، قصیدے لکھے، تعریفی کلمات جسے کہتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مشورہ دیا کہ آپ بھی اس ریاست نان پارا کا جو حاکم ہے اس کی شان میں کوئی قصیدہ لکھیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس دنیا دار کی شان میں تو کوئی بات نہ لکھی، بلکہ آقا کریم حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آپ کا دھیان گیا اور آپ نے کلام لکھا، اور اس کے اشعار اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ دنیا حیران رہ گئی، اور اس کلام کو قیامت تک پڑھا جائے گا۔ اور وہ کلام کون سا ہے؟ اعلیٰ لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ حسن و جمال کا کمال یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کمی ہونا تو دور کی بات، کمی کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ عموماً پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے، شمع کے ساتھ دھواں بھی ہوتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام باغ رسالت کے وہ پھول ہیں کہ جس پھول کے ساتھ کانٹا نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ شمع ہیں کہ جس شمع کے ساتھ دھواں نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے اس کلام کے آخر میں بہت پیارا کلام لکھ کے پھر آخری جو مقطع لکھا ہے، جو شعر لکھا ہے آخری، اس میں لکھا ہے کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اسے بلا میں میری بلا، پڑے اسے
بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں صلو علیہ وآلہ۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اے رضا، کیا میں دولت مندوں، دنیا کے نوابوں اور حکمرانوں کی تعریف و خوشامد کروں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے کیا مشورہ دیا کہ جناب آپ اس نواب کی شان میں قصیدہ لکھیں، لیکن اعلیٰ حضرت تو کہ فنا فی رسول تھے، اور جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ ہوتی ہے اس کا رخ دنیا میں جدھر بھی کرو اس کا رخ حضور کی طرف ہی آتا ہے، اس کا رخ دنیا کی جس خطے کی طرف بھی کرو اس کا رخ مدینے کی طرف ہی آتا ہے، کیونکہ مدینہ وہ کونین کا تاج ہے جس کا تکنا مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ اور کسی نے لکھا ہے جتھے آن سلامی نو ہوراں تے فرشتے وی رب ایسا سجا چھڑیا سرکار دے ویڑے نو۔ تو چونکہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فنا فی رسول تھے، آپ کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نواب کی شان میں قصیدہ لکھیں، لیکن اعلیٰ حضرت حضور کی طرف رخ کر رہے ہیں اور حضور کی ایسی نعت لکھ دی کہ صبح قیامت تک حضور کے شان میں وہ قصیدہ پڑھا جاتا رہے گا۔ اور آپ نے لکھا ہے کہ مجھ سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ میں نوابوں کی شان میں، مالداروں کی شان میں قصیدہ لکھوں، نہیں ہو سکتا، کہ میرا دین پارائے نہ نہیں، یعنی دنیا کی جو دولت ہے وہ میرا دین نہیں ہے، بلکہ میں تو اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کا بھیکاری ہوں، اور میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ جدھر مال دیکھا ادھر لڑک جاؤں، نہیں، بلکہ میں تو اپنے آقا کا غلام ہوں۔ تو یہ ایک عاشق رسول کی شان ہے، ایک عاشق رسول کا مقام ہے کہ وہ حضور علیہ السلام سے ایسی محبت کرتا ہے کہ اس کا رخ جدھر بھی کرو اس کا رخ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی جاتا ہے۔ اور پھر بعض لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ چاند کو تشبیہ دی ہے حضور علیہ السلام کے مبارک چہرے سے، لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا کمال لکھا ہے، آپ لکھتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور ایک مقام پر آپ نے لکھا ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ اور ان اشعار کی وضاحت سنیے، یعنی ایک آسمان کا چاند ہے اور ایک مدینے کا چاند ہے،
آسمان کا چاند بھی روشنی بکھیرتا ہے اور مدینے کا چاند بھی نور کی خیرات بانٹتا ہے۔ آسمانوں کا چاند جو روشنی دیتا ہے وہ ایک دوپہر تک کے لیے ہوتی ہے، لیکن مدینے کا چاند اگر نور کی جھلک بھی عطا فرما دے تو وہ دنیا و آخرت کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ وہ نور دنیا میں بھی روشن رہتا ہے، وہ نور قبر میں بھی روشن رہتا ہے، وہ نور حشر میں بھی روشن رہے گا، اور وہ نور جنت میں بھی روشن رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو نور عطا فرما دیں تو وہ نور ختم ہی نہیں ہوتا۔ اور سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر قصیدے لکھے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خالص محبت نصیب ہو جائے، اور ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ یاد رکھیں، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی زندگی کو فالو بھی کیا جاتا ہے، اس کی زندگی کو فالو بھی کیا جاتا ہے، اس کی زندگی کو اپنا نمونہ حیات بنایا جاتا ہے، اسی طرح زندگی گزاری جاتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت چونکہ بہت بڑے عالم تھے، آپ نے 1000 کے قریب تصانیف لکھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں۔ آپ بہت بڑے مفتی اعظم بھی تھے کہ آپ کے فتوے آج بھی روئے زمین میں مانے جاتے ہیں، اور آپ عاشق رسول اتنے زبردست تھے کہ آپ کے عشق رسول کا چرچا آج بھی دنیا میں ہے، اور دنیا کے کونے کونے میں جمعہ کے بعد جو سلام پڑھا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دلفر و ساعت پہ لاکھوں سلام، اور آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، ہاں آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پرو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جو ہم سلام پڑھتے ہیں، یہ سلام بھی اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ہے۔ اب غور کریں کیسی مقبولیت ہے، جب کوئی بندہ اپنے آپ کو حضور کی محبت میں فنا کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کلام کو بھی عزت عطا فرماتا ہے، اس کے جسم کو بھی عزت عطا فرماتا ہے، اس کی روح کو بھی عزت عطا فرماتا ہے، اور اس سے وابستہ لوگوں کو بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ اسی کی برکت ہے کہ جس کو بھی اعلیٰ حضرت سے نسبت ہے، جس کو بھی اعلیٰ حضرت کے کسی بھی ذریعے سے کسی نہ کسی قسم کی نسبت ہے، یا شہر سے نسبت ہے، آج بریلی پوری روئے زمین میں بریلی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہ انڈیا کا ایک شہر ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ اس کو اعلیٰ حضرت سے نسبت ہے، اعلیٰ حضرت کا مزار بریلی میں ہے۔ آج پوری روئے زمین میں اجمیر کو بہت بڑا مقام حاصل ہے، اور اس کی عزت پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے، اور دنیا بھر کے مسلمان یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہم اجمیر جائیں۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ اجمیر کو نسبت حضور خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہے، کہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ معین الدین، یہ میرے دین کا مددگار ہے۔ جو خواب میں آپ تشریف لائے تو فرمایا اے معین الدین، تو ہند جا کے ہمارے دین کی تبلیغ کر، یعنی حضور علیہ السلام نے خواب میں فرمایا معین الدین، دین کا مددگار۔ تو اب دیکھیے، یہ آج اجمیر کو عزت ایسے نہیں حاصل، بلکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب میں فرمانا کہ معین الدین، تو یہ حضور کے اس فرمان کی برکت سے یہ عزت حاصل ہے۔ اور جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، یہ اس ریزن کی وجہ سے آج 1000 سال کے قریب گزر گیا ہے کہ آج بھی وہاں جناب حضور کے چاہنے والوں اور حضور سے محبت کرنے والوں کو وہاں ادب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی برکت ہے۔ لاہور میں ہم بیٹھے ہیں تو لاہور کو پوری دنیا میں کس نام سے جانا جاتا ہے؟ کیا ریزن ہے؟ دنیا میں آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ سے تعارف پوچھا جاتا ہے، جی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو جب لاہور کا نام آتا ہے نا، وہ کہتے ہیں یار یہ داتا صاحب کے شہر کا بندہ ہے نا۔ تو یہ نسبت کسی نہ کسی سے ہونی چاہیے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور ہم میں بھی اب اگر کوئی بے نسبت بیٹھا ہے تو اس کو اپنی نسبت کو مضبوط رکھنا ہے، کسی پیر کامل کے ساتھ وابستہ ہونا ہے، تاکہ یہ نسبت اس کی قبر میں کام آئے، تاکہ نسبت اس کی حشر میں کام آئے، اور یہ نسبت اس کی جنت میں بھی کام آئے۔ اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت پیارا فرمان ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ یوں سمجھے کہ بڑا پیارا کلپ ہے، یوں سمجھیں کہ
نام رکھنے کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں، یہ میں عرض مختصر وقت میں کرتا ہوں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آبا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے۔ قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آبا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہذا اپنے اچھے نام رکھا کرو، اپنے اچھے نام رکھا کرو۔ تو بچے کی کنیت رکھنا اور حصول برکت کے لیے بزرگوں کی نسبت سے کنیت رکھنا، مثلا ابو تراب یعنی تراب کا باپ، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی، سبحان اللہ۔ عبد المصطفیٰ، عبد النبی، عبد الرسول نام رکھنا یہ بالکل جائز ہیں، ایسے نام رکھنے چاہیے۔ عبد المصطفیٰ یعنی مصطفیٰ کا بندہ، عبد النبی نبی کا بندہ، اسی طرح اور بھی جو نام اس نسبت سے ہیں تو اس سے نسبت مقصود ہوتی ہے۔ عبد المصطفیٰ یعنی مصطفیٰ کا بندہ، یہ مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی نا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا بندہ ہے۔ عبد کے دو معنی ہیں، بندہ اور غلام، اس لیے یہ نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں نام رکھے جاتے ہیں غلام حسین، غلام علی، غلام فاروق، غلام صدیق، تو ایسے نام رکھنا بالکل جائز ہیں اور رکھنے بھی چاہیے۔ اور اسی طرح نام رکھے جاتے ہیں محمد بخش، احمد بخش، پیر بخش، اسی قسم کے نام رکھنا بھی یہ جائز ہیں۔ اور یہ اگر نیت اچھی ہوگی، اگر نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ الکریم اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اور یاد رکھیے جائز نام رکھنے چاہیے، ناجائز نام، اب بعض اوقات آج ہمارے معاشرے میں بچیوں کے نام بھی ایسے رکھے جاتے ہیں کہ جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، جن کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، یا جن کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اب مطلب ہی نہیں ہے کیوں رکھ لیا؟ دیکھیں ناموں کے اوپر انسان کی زندگی کی پوری ہسٹری منحصر ہوتی ہے، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نام جب بھی رکھنا ہے کوئی اچھا نام چوائس کریں، کسی اللہ والے کا نام چوائس کریں اور کسی اللہ والی کے نام پہ نام رکھیں، اس کی نسبت سے نام رکھیں، انشاءاللہ اس کی نسبت کی بھی برکتیں آئیں گی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ بعض لوگ طٰہٰ اور یاسین وغیرہ نام رکھتے ہیں، تو علماء نے اس سے منع فرمایا ہے کہ یہ قرآن کریم کے حروف مقطعات ہیں، یعنی ان کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے، اور جب معنی معلوم نہیں ہے تو پھر نام بھی نہ رکھے جائیں۔ نام برکت والے ہیں، اب یہ نام ہمیں نہیں رکھنے چاہیے، کہ علماء نے اس سے منع کیا کہ قرآن کریم کے حروف مقطعات ہیں۔ تو اسی طرح جو نام برے ہوں، بعض اوقات غلط نام رکھ دیے جاتے ہیں، جی دادا نے رکھ دیا، باپ نے رکھ دیا، جی ماں نے رکھ دیا۔ اب اگر وہ برا نام ہے تو اس کو چینج کرنا چاہیے، اس کو بدل دینا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے جب دادا نے رکھا تھا، نانا نے رکھا تھا، نانی نے رکھا تھا اب یہ جناب وہ بری بات ہو جائے گی۔ نہیں، اگر برا نام ہے، اس میں قباحت ہے تو اس کو چینج کر دیا جائے، تو اس کو چینج کرنا چاہیے تاکہ نام کی برکتیں ضرور ملیں۔ اور سنیے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر نام رکھنا، فرمایا منقول ہے کہ جس نے میری محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، اس کو اللہ کریم عذاب نہیں دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ ہمارے گھر جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم کیا نام رکھتے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے شیخ کامل امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ عالیہ، آپ نے جب نام رکھنا ہوتا ہے نا تو حضور علیہ السلام کے نام پر نام رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں بیٹا نام اس کا محمد ہے اور پکارنے کے لیے سلیم رضا ہے، پکارا کریں اس کو سلیم رضا، لیکن اس کا نام اوریجنل کیا ہے؟ محمد۔ نام جناب اس کا محمد ہے، پکارنے کے لیے شفیق رضا ہے۔ تو اس طرح مختلف نام آپ دیتے ہیں لیکن نام محمد رکھتے ہیں، کیونکہ محمد نام کی برکات ہیں ہی کمال۔ اعلیٰ حضرت کا نام بھی محمد تھا، آپ کے دادا نے آپ کو پکارنے کے لیے احمد رضا فرمایا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ اس نام کی بڑی یوں سمجھے نسبتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ یہ نام کسی ایسا نام ہے کہ جس نام کی برکتیں دنیا میں بھی ملتی ہیں، آخرت میں بھی ملتی ہیں، قبر میں بھی ملتی ہیں، حشر میں بھی ملتی ہیں۔ اچھے نام رکھنے چاہیے۔ اللہ کریم
اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں اچھے نام رکھنا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔